ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب. حضرات گرامی، آج ہمارا عنوان ہے کہ شوہر کی فرما بردار عورت کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں، اور عورت کی چند بہت اہم ذمہ داریاں ہیں جن ذمہ داریوں پر وہ عمل کر کے اپنے شوہر کی نگاہ میں اور زیادہ اچھی بن سکتی ہے، اور ان ذمہ داریوں پر عمل کر کے اپنی دنیا ہی جنت بنا سکتی ہے۔ پہلے نمبر پر تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت 4 کام کر لے، پہلے نمبر پر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، اور دوسرے نمبر پر وہ رمضان المبارک کے اندر مکمل طور پر روزے رکھے، اور تیسرے نمبر پر اپنی عزت کی حفاظت کرے، یعنی کہ اپنے آپ کو شوہر کے لیے خاص رکھے، اور چوتھے نمبر پر اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور فرما برداری کرے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ اب کتنی بڑی فضیلت ہے شوہر کی خدمت پر، جنت کے جس دروازے سے چاہیں آپ داخل ہو سکتی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کا دوسرا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا یہ صدقے کا ثواب ہے۔ اب عورت گھر کے اندر اپنے شوہر کے کپڑے دھو رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، اسی طرح گھر کی 4 دیواری کے اندر جھاڑو دے رہی ہے، شوہر کے بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، دیکھ بھال کر رہی ہے، ان سارے کاموں پر اسے فرمایا کہ صدقے کا اجر مل رہا ہے۔ اب عورتوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرد حضرات ہیں یہ جہاد میں جاتے ہیں تو اجر میں ہم سے زیادہ آگے نکل جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گھروں کے کام کرو اور شوہر کی تابع داری کرو تو گھر کی خدمت کے اندر اللہ پاک تمہیں جہاد جیسا اجر عطا فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت کا انتقال اس حال کے اندر ہوا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ راضی تھا تو فرمایا کہ وہ جنت کے اندر جائے گی۔ تو اسی طرح چند ذمہ داریاں ہیں جو عورت کے لیے خاص ہیں۔ اگر عورت ان ذمہ داریوں پر عمل کرے گی تو اس کا ہنستا بستا گھر اور زیادہ خوشنما ہو جائے گا، اگر ان کے خلاف چلے گی تو ایک ہنستا بستا گھر اجاڑ کے رکھ دے گی۔ پہلے نمبر پر عورت کو چاہیے کہ اپنی خوشی پر اپنے خاوند کی خوشی کو ترجیح دے، اس کو یہی فکر ہو کہ میرے خاوند کا دل میری طرف کیسے مائل ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کی ہر خوشی کو جب ترجیح دے گی تو انشاءاللہ شوہر بھی اپنی بیوی پر قربان ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر جب شوہر باہر سے گھر کے اندر لوٹے تو آتے ہی رونا پیٹنا نہ لے کے بیٹھ جائے، بلکہ پہلے اس سے سفر کا پوچھے کہ آپ کا باہر سفر کیسا گزرا ہے، وقت کیسا گزرا ہے، یہ پوچھنے کے بعد اس کی خدمت کرے۔ جب وہ باتوں میں گل مل جائے پھر اپنا مطالبہ رکھے۔ اب وہ باہر سے غصے کی حالت میں آ رہا ہو، پریشانی سے واپس لوٹا ہو، اور ادھر سے بیوی اپنا اگر رونا لینا بیٹھ جائے گی تو اس سے گھر کا معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ جب اس کا شوہر غصے کے اندر ہو تو بیوی کو چاہیے کہ ذرا نرم ہو جائے اور اس کو منانے کی کوشش کرے بجائے موڈ بنانے کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اس حال کے اندر رات گزارتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض تھا تو ایسی عورت پر اللہ پاک کے حبیب علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب شوہر کوئی غصے والی بات کہہ بھی دے تو وہ آپ کا مجازی خدا ہے، اس لیے آپ برداشت کر لیں۔ اسی طرح عورت کو چاہیے کہ حسن انتظام کے ذریعے اپنے گھر کو باوقار بنائے۔ جتنی عورت عقل مند ہوگی اتنا ہی وہ گھر کو صاف ستھرا رکھے گی اور بچوں کو صاف ستھرا رکھے گی۔ اب گھر کے اندر بچوں کے گندے کپڑے رہنا، خود بھی بدبو سے بھری رہے گی، اور گھر کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ترتیب سے نہیں پڑی ہوئی بلکہ الگ الگ پڑی ہوئی ہیں، اور گھر کے اندر گند مچا ہوا ہے، تو ایسے جو چیزیں ہیں اس کا گھر کو برباد کرنے کے اندر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح شوہر جب سفر سے واپس لوٹے یا کام سے واپس لوٹے تو اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور اس کی خدمت کرے، اور اسی طرح
جب کبھی زندگی میں شوہر پر غم آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اپنے شوہر کے غم کو اپنا غم سمجھے۔ تو پریشانی کے اندر ایک اچھی بیوی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا ہر موڑ پہ ساتھ دیتی ہے۔ بعض مرتبہ یہ بھی حالات آ جاتے ہیں کہ شوہر غریب ہو جاتا ہے، پھر اس کی غربت کو دیکھ کر بعض عورتیں اپنے شوہر کو تانا دیتی ہیں کہ تم نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ جو اپنی ساری زندگی بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے نام قربان کر دیتا ہے، تو حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ کبھی کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے بیوی کو اس وقت صبر کرنا چاہیے اور اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ تو ایسے شوہر کو یعنی کہ اور حوصلہ ملے گا بجائے موڈ بنانے کے اور اس کو باتیں سنانے کے۔ اور اسی طرح ایک یہ ذمہ داری ہے، ان ساری باتوں کے بعد بڑی ذمہ داری یہ ہے شوہر کی خدمت کے بعد کہ اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھے اور بچوں کی ایک اچھی اور نیک تربیت کرے۔ جب بچے نیک ہوں گے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی اچھا بن جائے گا، کیونکہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے جو بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے۔ اگر ماں باپ نیک ہوں گے تو اس کے اثرات اولاد کی طرف منتقل ہوں گے۔ یہ چند ایک مختصر سی گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور عورت کو چاہیے کہ اپنے خامند کے احسان پر جب خامند کوئی بھی چیز لے دے، تحفہ لے دے، تو اس کا شکریہ ادا کرے۔ اور اسی طرح عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھے، بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھے، اور اسی طرح اپنے چہرے کی زینت کا بھی خیال رکھے تاکہ اس کا شوہر اس کی طرف مرغوب رہے۔ اور اسی طرح عورت کو چاہیے کہ گھر کے کاموں کی طرف دھیان دے، اور اسی طرح کہ شوہر کوئی بھی کوتاہی یا کوئی کمی سامنے کر دے تو اپنی کمیوں کی اصلاح کرتی رہے۔ جب اپنی اصلاح کرے گی اور شوہر جو بھی خامی نکالے گا اسے صحیح کرنے کی کوشش کرے گی تو ایسے اور زیادہ گھر کا ماحول اچھا بن جائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی چیز خریدنی ہو یا کوئی بھی کام ہو تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے ضرور مشورہ کرے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔